کیسی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمائی، احفظ اللہ یحفظکا، سارے مسئلوں کا حل، حکومت کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسائل کا حل، تاجروں کے مسائل کا حل، زمینداروں کے مسائل کا حل، سارے مسئلوں کا حل اللہ کے نبی نے ایک جملے میں چھپا دیا، کیا؟ احفظ اللہ یحفظکا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کرے گا، مسئلے اللہ حل کرے گا، پریشانیاں اللہ ختم کرے گا، ہاں ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، رکاوٹیں اللہ ختم کرے گا، اللہ کرے گا، حکومتیں نہیں کر سکتی، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب بے بس ہیں، اللہ ہر بندے کا ارادہ توڑتے ہیں روزانہ، بڑے سے بڑا چودھری ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا افسر ہو، بڑے سے بڑا وزیر ہو، ہاں اللہ ہر بندے کا ارادہ روز توڑتے ہیں، روز توڑتے ہیں، گھر میں ٹوٹتا ہے، دفتر میں ٹوٹتا ہے، صبح شام ارادے ٹوٹتے ہیں آدمی کے، کیوں؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے، اور جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی روک اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب اللہ ارادہ فرماتے کسی کام کا تو اللہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے، اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اللہ کے لیے جیسے آسان ہے، مشکل بھی کیا ہے؟ ناممکن بھی۔ زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی کہ آپ کے بیٹا ہوگا تو فرمایا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں 100 سال کے قریب عمر، اور میری بیوی بھی بوڑھی بھی اور بانجھ بھی، بوڑھی بیوی بھی بانجھ بھی، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ تو جواب کیا دیا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے جوانی میں اولاد دینا اور جناب درست عورت کی اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں اولاد دینا اور بانجھ عورت کی اولاد پیدا کرنا بھی میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، اور میں نے تجھے پیدا کیا تو خوش بھی نہ تھا۔ مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی آپ کے بیٹا ہوگا، تو حیران ہو کے بولی کیسے؟ نہ کوئی شادی، اور میں کوئی بری عورت ہوں نہیں، ولم یمسسنی بشر، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو جواب کیا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، میرا رب یہ کہتا ہے جیسے شادی کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان ہے، بغیر شادی کے بغیر مرد کے ملے اولاد پیدا کرنا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ یہ اللہ کے لیے سب چیزیں آسان ہیں، یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ تو بنسبت الی المخلوق، یہ تو انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور اللہ کے لیے ساری چیزیں کیا آسان ہے۔ اس اللہ کو ساتھ لے لیں۔ آج لوگ اپنے مسئلے حل کرنے میں لگے ہوئے، گھریلو مسئلے حل کرنے خود حل کرنا چاہتے ہیں، کاروباری لوگ اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، خود حل کرنا چاہتے ہیں، آج حکمران اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، خود حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی طاقت سے حل کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، کس کو بیچ میں ڈالو؟ جسے کہتے ہیں نا جب کسی کا معاملہ پھنسا ہوا ہو نا، کہتے فلاں ایم پی اے کو بیچ میں ڈالو، فلاں جج صاحب کو بیچ میں ڈالو، فلاں چودھری صاحب کو بیچ میں ڈالو۔ میرے بھائیو دین کس چیز کا نام ہے؟ اے دنیا کے انسانوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو۔ اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے وزیروں حکمرانوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو بیچ میں ڈالو، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، تم اللہ کی مان کے چلو، ساری مخلوق تمہاری مان کے چلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام، دریائے نیل کے نام امیر المومنین کا خط جا رہا ہے۔ آج تو بیوی بات نہیں مانتی، نوکر بات نہیں مانتے، ماتحت لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مانتے، کیوں؟ کہ تم اللہ کی نہیں مانتے، لوگ تمہاری نہیں مانتے، مخلوق تمہاری نہیں مانتے، تم اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں دریا کے نام، دریا ان کی مانتا تھا، کیوں؟ کہ وہ اللہ کی مانتے تھے،
वो अल्लाह की मानते थे। छावनी बनानी है साहबा ने, जंगल में जानवरों को ऐलान किया, या जंगल के जानवरों इस जगह को खाली करो, इस जगह को खाली करो, 3 दिन की मोहलत है। सारे जंगल के जानवर भागे जा रहे हैं। ये जानवर उनकी मानते थे, क्योंकि वो किसकी मानते थे? वो अल्लाह की मानते थे। अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक करो। बकौल एक बुजुर्ग के, जब मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मैं समझ जाता हूं कि मैंने मामला अल्लाह से कोई गड़बड़ किया है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है। जब मेरी सवारी मेरे इशारे पर नहीं चलती, पुराना जमाना है, सवारी क्या है, घोड़ा है, ऊँटनी है, खच्चर है, जब मेरी सवारी मेरे इशारे पर नहीं चलती, फरमाते कि मैं समझ जाता हूं मैंने कोई अल्लाह के मामले में गड़बड़ की है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है। आज लोग अपने मसले खुद हल करना चाहते हैं। आज की हुकूमतें अपनी ताकत से मसले हल करना चाहती हैं। आज के कारोबारी लोग अपने ताल्लुकात से अपने मसले हल करना चाहते हैं। आज लोग अपने घरेलू मसाइल अपनी ज़हानत चालाकी से हल करना चाहते हैं। ये कभी हल नहीं होंगे। एक हल होगा, 4 और खड़े होंगे, 2 हल होंगे, 6 और खड़े होंगे। मसले सुलझाते रहो, अगले उलझते रहेंगे। हाँ, मसले हल नहीं होंगे। मसले हल करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को साथ ले लो, अल्लाह की मिन्नत खुशामद कर लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ। फिर हमारे मसले कौन हल करेगा? कैसे हल करेगा? अपनी कुदरत से। अल्लाह अपनी कुदरत से मसले हल करेगा। अल्लाह अमन कायम करेगा अपनी कुदरत से। अल्लाह खुशियां देगा अपनी कुदरत से। अल्लाह आसानियां पैदा कर देगा अपनी कुदरत से। अल्लाह परेशानियां दूर कर देगा अपनी कुदरत से। तो मेरे भाइयों देखो, मोटी सी बात है, इसको राजी कर लो। तो सब दिल से नियत करो अल्लाह को राजी करना है इंशाअल्लाह। जोर से कहो इंशाअल्लाह। जो कुछ सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इसका ही बयानात के लिए